بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اس ویڈیو سے متعلق ہے جو گزشتہ دنوں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھی گئی اور ابھی بھی چل رہی ہے، آپ حضرات نے بھی دیکھی ہوگی، تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ وہ ویڈیو ایک کرناٹک شہر کی رہنے والی طالبہ مسکان، جس کا نام ہے، مسلم گھرانے سے اس کا تعلق ہے، پی ای ایس کالج کی وہ سٹوڈنٹ، کالج کے اندر برقع پہن کے، جو کہ ایک اسلامی لباس ہے اور اسلامی شعار ہے، اسلام کی ایک نشانی جسے کہا جاتا ہے، وہ برقع پہن کے کالج کے اندر اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے جاتی ہے، تو وہاں پہ ہندو لڑکے جو اس کالج کے سٹوڈنٹ تھے اس کو روکتے ہیں کہ برقع اتارو پھر اندر جانے دیں گے۔ لڑکی اپنی موٹر سائیکل پارکنگ میں کھڑی کر کے اندر گئی، 40 کے قریب جو لڑکے ہندو تھے وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں اور جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا رویہ اس کے ساتھ بدتمیزانہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ لڑکی نے بھی نہایت دلیری کے ساتھ ان کے سامنے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ مسکان نے ایک انٹرویو کے اندر بتایا کہ جس وقت لڑکے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن جس وقت کالج کے پرنسپل نے آ کے ان کو پیچھے ہٹایا اور اس کو جلدی سے پکڑ کے اندر داخل کیا تو اس وقت اسے کچھ اطمینان محسوس ہوا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ مسلمان لڑکیوں کے سر سے برقع اتارنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کالج میں کوئی بھی مسلمان لڑکی برقع پہن کے نہ آئے۔ اس واقعے پر مسلمان لڑکوں نے احتجاج بھی کیا، حکومت نے اس کے اندر مداخلت کی اور کہا کہ پورے کالج یونیورسٹیز کا ایک ہی یونیفارم ہونا چاہیے، جو لڑکے لڑکیاں پہن کے آئیں وہ ایک مخصوص لباس ہونا چاہیے۔ یہ تھی اس ویڈیو کی روداد جو گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ میں یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے اپنا کام کیا جو ان کے مذہب میں تھا، کہ انہوں نے اس برقع والی لڑکی، مسلمان لڑکی کو پریشان کیا اور اس سے برقع اتروانا چاہا۔ انہوں نے اپنا کام کیا، ہم نے اب اپنا کام کرنا ہے۔ مسلمان عورتوں کے اس شعار کو، جو برقع ہے، جو پردہ ہے، جو حجاب ہے، اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کو اتنا بتانا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پردہ یا برقع حجاب یہ بھی کوئی چیز ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ تو اس کے بارے میں ہی ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میں عورتوں کی عزت و حرمت پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ وقت نکال کے۔ تو ابھی ہم یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر پردہ لٹکا لیا کریں جب باہر جائیں یا کوئی غیر مرد ان کے سامنے آئے، مطلب یہ تھا تو وہ پردہ کر لیا کریں، اس سے وہ پہچان لی جائیں گی۔ پہچان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان والی اور زمانہ جاہلیت والی، اور اس کے علاوہ جو بد کردار عورتیں ہیں ان کے اندر پردے کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پردے کے اندر حیا بھی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان والے جنتی ہیں، اور بے حیائی بدی ہے اور بدی والے جہنمی ہیں۔ اور بے حیائی جب کسی چیز میں آئے گی تو اسے عیبدار ہی بنائے گی، اور حیا جب کسی چیز کے اندر آئے گی تو اس کو مزین کرے گی اور خوبصورت بنا دے گی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت ستر ہے، جب وہ گھر سے نکلے تو اپنے آپ کو وہ چھپا لے کیونکہ شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ شیطان، جو عورت گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، اس کا عملہ اس کے لیے متحرک ہو جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے، اس کو بہکانے کے لیے، مردوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومن کو نظریں جھکانے کا اور عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، جو کہ فرض کے درجہ میں آتا ہے۔ ہماری بہن مسکان نے جو جرت و بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی غیرت مندانہ اس عمل کو میں دل سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑا کام کیا ہے اس نے کہ اپنی عزت کو بھی بچایا، اپنے شعار کو بھی بچایا، اپنے اسلام کو بھی بچایا، اپنی عزت پر، اپنی عصمت پر بالکل بھی اس نے آنچ نہ آنے دی، اور بڑی دیدہ دلیری سے اور بڑی جرت سے اور بڑی غیرت مندی سے اس نے ان کافروں کے سامنے، ہندوؤں کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جو کہ ان حالات میں یہ بہت مشکل کام تھا۔ اسلام ہمیں ایسی ہی دلیری سکھاتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، کس طرح تم نے اپنی جان مال
عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور اللہ رب العزت کو بھی دلیر ہی پسند ہے، اور مومن کبھی بزدل نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ دلیر ہی ہوتا ہے۔ اور کافروں پر مسلمانوں کی دلیری اور جرت کا، بہادری کا بھی اثر پڑتا ہے، کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ ہماری بہن مسکان نے جو کالج کے اندر یہ عمل کیا، آئیے سنیے اور توجہ کیجئے کہ اس نے یہ کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ کائنات میں قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو چیز اہم ہو، نازک ہو یا قیمتی ہو، لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز اور رغبت کا باعث ہو، اس چیز کو چھپا کر اور حفاظت کے حصار میں رکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں نسبتاً کم اہم ہوتی ہیں، اس کی نسبت ان کی اہمیت کم ہوتی ہے یا نازک نہیں ہوتی، ان کے لیے حفاظت کا یہ اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ مٹی اور پتھر کھلی زمین پر پائے جاتے ہیں، لیکن سونے کے ذرات کو پتھروں کی تہوں میں چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور بیش قیمتی موتی جو ہوتے ہیں وہ سیپ کے حصار میں رکھے جاتے ہیں۔ یہ نظام نہ صرف ہمارے گرد و پیش پھیلی ہوئی پوری کائنات میں کار فرما ہے، بلکہ ہمارے وجود میں بھی یہی نظام جاری و ساری ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور جسم کے بہت سے اعضاء یہ جسم کے بیرونی حصوں پر واقع ہیں، لیکن آنکھوں پر گھنی پلکوں کا پہرا ہے، دل جس پر گردش خون کا مدار ہے، سینہ و پشت کی ہڈیوں کے بیچ میں چھپا کر اس کو رکھا گیا ہے۔ دماغ کا حجم کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ جسم کا بادشاہ ہے، اور احساس عمل کی تمام قوتیں ایک وفادار سپاہی کی طرح اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اسے مضبوط ہڈیوں کے خول کے اندر قلعہ بند کر کے رکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دل و دماغ کو اتنا محفوظ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان کی لطافت و نظافت اور اس کی اہمیت و قدر و قیمت کا تقاضا یہی تھا۔ انسان سماجی زندگی میں بھی قدم قدم پر اس کو برتنے کا عادی ہے۔ دیکھیں، بیماروں کی صحت مندوں کے مقابلے میں زیادہ حفاظت کی جاتی ہے، بوڑھوں کی دیکھ بھال نوجوانوں کے مقابلے میں زیادہ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی نوجوان، کوئی 15 سالہ نوجوان اگر سڑک پر چلا جائے یا باہر چلا جائے گھر سے اور کافی دیر تک نہ بھی آئے تو کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا بچہ جو 2-4 سال کا ہو، وہ اگر تھوڑی دیر باہر سے گھر نہ آئے، باہر چلا جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر گھر نہیں آتا، تو سب پریشان ہو جاتے ہیں، پورے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے کہ کہاں چلا گیا، اس کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ بوڑھے بچے یا بیمار کو کمتر سمجھا گیا ہے، اس لیے ان کے پیچھے سارے بھاگے پھرتے ہیں یا ان کا زیادہ خیال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنس کے اعتبار سے جو 2 صنفیں پیدا کی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، ان میں عورتوں کی لطافت و نزاکت اور ان کے تحفظ کی ضرورت ایک واضح حقیقت ہے۔ لڑکا اگر کہیں چلا جائے، کالج یا کسی دوسرے شہر، وہ اگر دیر سے آتا ہے تو کوئی اتنی تشویش نہیں ہوتی، نہ کوئی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ لڑکا ہے آ جائے گا۔ لیکن یہی معاملہ اگر لڑکی کے ساتھ پیش آ جائے تو سارے گھر خاندان والے تک پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ظاہر ہے کہ عورت صنف لطیف ہے، یہ لطافت اسے لوگوں کی توجہ کا مرکز بناتی ہے، اور نزاکت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے تحفظ اور نگہداشت کا سامان کیا جائے۔ غور کیجئے کہ جرائم کے اعداد و شمار میں ایک قابل لحاظ حصہ زنا بالجبر، جنسی پریشانی اور چھیڑ خانی کا ہے، لیکن ان واقعات میں ہمیشہ عورت ہی مجبور کی جاتی ہے، عورت پر ہی جبر کیا جاتا ہے اور اسی کو ہدف بنایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے عورت کے اندر جذب و کشش کے محرکات زیادہ رکھے ہیں، اور مرد اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، جبکہ عورت اپنی حفاظت کے لیے مرد کی محتاج ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر شریعت نے عورتوں کے لیے حجاب کا قانون رکھا۔ پردہ عورت کے لیے نہ قید ہے، نہ اس کی اس میں تحقیر ہے، اور نہ ہی اس پر بے اعتباری کا اظہار ہے پردہ کرنا، بلکہ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت کا تحفظ اس سے ہو جاتا ہے اور اس کی نگہداشت ہوتی ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہو سفر پہ اور گھر میں پیچھے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو، گھر کو تالا لگا کے جانا ہو، تو آپ تولیہ، صابن، تیل، جوتے، کپڑے وغیرہ جو عام چیزیں ہیں گھر کے اندر، ان کو اسی طرح کہیں بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی سونا، ہیرے جواہرات، موتی
یا پھر کوئی خطیر رقم آپ کے پاس گھر میں موجود ہو تو اس کو آپ اسی طرح چھوڑ کے نہیں جائیں گے، بلکہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھ کے جائیں گے جہاں اس کسی کی پہنچ نہ ہو، اپنی طرف سے اس کے سارے حفاظتی اقدامات کر کے جائیں گے اور تمام لوگوں کی نگاہ سے اس کو بچا کر رکھیں گے۔ یہی حال بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر خواتین کا ہے۔ غیرت مند لوگوں کے ہاں عزت و آبرو کی اہمیت مال و زر سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی باپ کے ساتھ بیٹا گاڑی میں سفر کر رہا ہو اور لوگ اس کو نظریں گاڑ کے دیکھ رہے ہوں تو کوئی تشویش نہیں ہوتی۔ اگر یہی صورتحال بیٹی کے ساتھ پیش آ جائے تو پھر بہت ناگواری ہوتی ہے اور بعض اوقات یہی لڑائی جھگڑے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ بمقابلہ مرد کے عورت کی حفاظت اور اس کی عفت و عصمت کی نگہداشت کا خصوصی لحاظ رکھا جائے۔ مغربی تہذیب میں پردہ کو عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی، انحطاط کی علامت اور ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف غلط فہمی اور حقیقت سے ناشناسی ہے۔ پردے کا تعلق صرف اور صرف لباس سے ہے، یعنی ایسا لباس جو جسم کو اچھی طرح ڈھانپ دے۔ پردے کا مقصد یہی ہے، نہ یہ تعلیم میں رکاوٹ ہے، نہ ہی عورتوں کی کسی قسم کی ترقی میں رکاوٹ۔ فرانس میں حجاب کی ممانعت کا جو قانون بنایا گیا اور وہ قانون نافذ بھی ہوا، وہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو وہ خلاف فطرت ہے اور اس میں دعوی آزادی کے مغائر بھی جو مغربی ممالک کرتے آئے ہیں۔ آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے نیم عوریاں لباس پہننے کی اجازت ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بالکل بے لباس رہنے کی اجازت ہے، اس طرح اگر کوئی پردہ دار لباس اختیار کرے تو اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اصل آزادی تو یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ حجاب کی حیثیت تو مسلمان عورتوں کے لیے ان کے شعار کی ہے، اسلامی شعار کی ہے، وہ تو ایک نشانی ہے، ان کی شناخت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ باقی تمام مذاہب تو اپنی اپنی شناخت رکھ سکتے ہیں، ان کو آزادی ہے چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، لیکن مسلمانوں کو ان کی مذہبی شناخت سے محروم کر دیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے تمام تر قوانین انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ عورت اسلام کی نظر میں قابل احترام ہے۔ وہ عورت جو دور جاہلیت میں بالکل بے وقت تھی، نہ شوہر کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت تھی اور نہ ہی باپ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت تھی اور نہ ہی سماج اور معاشرہ اس کی عزت و تکریم کرتا تھا، بلکہ اس کو سجا سنوار کر بازار میں لے جایا جاتا، وہاں اس کی بولیاں لگتی تھی، اس کو سر عام سر بازار نیلام کر دیا جاتا تھا۔ نہ اس کی عزت کا کوئی تحفظ تھا، نہ اس کی عزت کا کوئی محافظ تھا۔ ایسی گھٹا ٹوپ طریقے کے افق پر مذہب اسلام عورتوں کے لیے ایک ضابطہ حیات لے کے نمودار ہوا اور عورت کو گھر کی زینت بنا کر عزت و بلندی کے مقام پر لا کھڑا کیا۔ زمانہ جاہلیت کی جاہلانہ رسموں کو ختم کر کے ایک نیا اس کو سلسلہ زندگی دیا اور شرعی اصول و ضوابط کی روشنی میں اس کو زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ عطا کیا، طریقہ عطا کیا۔ انہی انمول اصولوں میں سے جو اسلام نے عورت کو دیے، ایک اصول حجاب بھی ہے۔ لیکن لبرل اور سیکولر لوگوں کی طرف سے عورت کے پردہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے حضرات اس کو قید سمجھتے ہیں اور بعض اس کو تعلیم و ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور بعض سر پھرے ایسے بھی ہیں کہ اس کو فرسودہ نظام اور جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، مسلمان عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ پردہ کریں، اس سے ان کی حیت و صورت اہل جاہلیت کی عورتوں سے الگ رہے گی، ان کی پہچان الگ ہوگی، ان کی یہ شناخت ہوگی۔ جہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کو کہہ دو کہ پردہ کریں، حجاب کا حکم ہے، وہاں پہ نہ کرنے پر ایک نقصان بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو کوئی شخص اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ عورت بد کردار ہے اور وہ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرے یا اس کے بارے میں کوئی غلط ذہن بنا لے، کوئی غلط رائے قائم کر لے، کوئی تہمت لگا دے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجاب، بد طینت، بد کردار جو لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی ہوس اور لالچ بھری نگاہوں سے حفاظت کا ایک اہم ترین اور بہترین ذریعہ ہے۔ آخر میں چند ایک پردہ کے فوائد اور نقصانات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی سن لیں۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے تمام احکامات کو حکم ربی سمجھ کر دل و جان سے قبول کر لیں، ان کے فوائد و نقصانات کو نہ دیکھیں۔
لیکن بعض اوقات ان کے فوائد و نقصانات بیان کر کے جب کوئی بات بتائی جاتی ہے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے عمل کی آسانی کے لیے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ پردہ کے فائدے کیا ہیں اور نقصان کیا۔ پردے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ پردہ عورت کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ پردے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پردہ دار خاتون کا نسب محفوظ رہتا ہے۔ پردے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ پردہ سے نظر اور شرمگاہ کی حفاظت رہتی ہے۔ پردہ نسوانی حسن کا محافظ ہے۔ پردہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کا سبب ہے۔ پردہ عورت کی فطری حیا کا تقاضا ہے اور پردہ چھوٹے بڑے کئی گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پردہ مسلمان عورتوں کی نشانیوں میں سے ہے۔ با پردہ عورت اللہ کی حفاظت میں ہے۔ پردہ عورت کے لیے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ با پردہ عورت اپنے رب سے بغیر پردے والی عورت کی نسبت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پردہ شیطان اور اس کے اعلی کاروں سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ پردہ تقوی کا لباس، عزت کا تمغہ اور حیا کی دلیل ہے۔ پردہ عورت کو فاسقوں کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ انسان نما بھیڑیوں کی بری نظروں سے عورتوں کو بچاتا ہے۔ پردہ زنا، بد نظری اور ناجائز بات چیت سے مانے ہے۔ پردہ ایسا شرعی حکم ہے جس کے اندر دین و دنیا دونوں کا فائدہ ہے۔ پردہ خاندانی و معاشرتی امن کا ذریعہ ہے۔ پردہ دار عورت کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ پردہ عورت کے دل و دماغ کا محافظ ہے، اس کو غلط خیالات اور وساوس سے محفوظ رکھتا ہے۔ پردہ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج کی جو تیز شعاعیں ہیں وہ چہرے پر نہیں پڑتی اور مٹی، دھول، ذرات وغیرہ وہ چہرے پر نہیں پڑتے۔ ان کے پڑنے سے چہرے کی جو جلد ہے وہ خراب ہونے سے محفوظ رہتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق با پردہ عورت چہرے اور سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور پردہ نہ کرنے کے نقصانات بھی سن لے۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ بے پردگی اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ ایک نقصان اس کا یہ ہے کہ بے پردگی جاہلیت اور مغربی تہذیب کی تقلید ہے۔ بے پردہ عورت کا تہمت سے بچنا مشکل ہے بنسبت پردہ دار عورت کے۔ عورت کا بے پردہ ہونا حیا کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ بے پردہ عورت کو بدنظری کے زہریلے تیر عورت کے جسم اور روح کو چھلنی کر دیتے ہیں اور کئی امراض عورت کے جسم میں جنم لیتے ہیں۔ بے پردہ عورت اللہ کی غیرت کو للکارتی ہے۔ بے پردہ عورت شوہر کی حقیقی محبت سے محروم رہتی ہے۔ بے پردہ عورت شیطان کے جال میں بڑی آسانی سے پھنس جاتی ہے۔ بے پردگی بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ بے پردہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطانوں کا پورا عملہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ بے پردہ عورت ہر وقت اللہ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ بے پردہ عورت کے باہر نکلنے کی وجہ سے جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان میں برابر کی شریک ہے۔ بے پردہ عورت اپنے والد، اپنے بھائی، اپنے خاوند، اپنے بیٹے کے لیے باعث شرم ہے۔ بے پردہ عورت کے نیک اعمال مشکوک ہوتے ہیں۔ خوشبختی یہ ہے کہ خود دوسروں کے لیے عبرت بننے کی بجائے دوسروں سے عبرت حاصل کر کے پردہ کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو پردہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مسکان بہن نے جو دنیا کو میسج دیا ہے، پوری دنیا کے سامنے انہوں نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے ایک بہت بڑا میسج ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ملتا ہے کہ پردہ مسلمان عورت کی شان ہے، پردہ مسلمان عورت کی نشانی ہے، پردہ مسلمان عورت کا شعار ہے، پردہ مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، اسے کسی بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، اسے چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، لیکن وہ پردے کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ انشاءاللہ اس میں ہی دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہیں اور عزتیں اللہ پاک نے عورت کے پردے میں چھپا رکھی ہیں۔ ذلت و رسوائی پردہ نہ کرنے میں ہے، نہ کہ کرنے میں اس کو سمجھا جائے۔ تو ہر کسی کو یہ چاہیے، ماں، بہن، بیٹی کو، کہ وہ پردہ دار بنے، پردہ کریں، پردے کی ترغیب دیں، یقین کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر